بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے گزشتہ سبق میں قوم عاد کی سرکشی کے بارے میں پڑھا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے سرکشی اختیار کی اور سرکشی میں کس حد تک بڑھ گئے تھے کہ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ غصہ ہوتے تو وہ ایک بھڑکے ہوئے ہاتھی کی طرح ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے آگے کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے۔ جب وہ کسی گاؤں یا قریے میں جاتے تو فساد پھیلاتے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر ڈالتے تھے۔ چنانچہ یہ کام ہوتا رہا اور وہ یہ سب کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان ساری چیزوں کے سلسلے میں کیا سزا دی اور کیا ہوا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ کہ عاد کے محلات کیسے ہوتے تھے۔ یہ قوم تو سرکش تھی، سرکشی میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، لیکن ان کے محلات کیسے ہوتے تھے، یہ کیسے رہتے تھے، ان کے گھر کیسے ہوتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا تھا، اسی کے بارے میں آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قوم عاد کے پاس کھانے پینے کے علاوہ اور لہو و لعب کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ وہ محلات کے بنانے میں، گھروں کے بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنے مالوں کو وہ ضائع کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی خالی جگہ دیکھتے یا کوئی بلند جگہ دیکھتے جو خالی ہوتا، جو جگہ خالی ہوتی اس میں یہ ایک بلند محل تعمیر کرتے جس کو انسان دیکھنے کے بعد اش اش کرتا رہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ یہ اپنے روپیے کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو ضائع کرتے تھے، لیکن انہی کی قوم میں سے فقراء، غرباء، مساکین کا یہ حال تھا کہ وہ کھانے کے لیے نہیں پاتے تھے، وہ پہننے کے لیے نہیں پاتے تھے، وہ گھروں میں رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ ان کے محلات، ان کے گھر ایسے ہوتے تھے کہ اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا تھا، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف وہ شو روم ہوتے تھے، صرف یوں ہی بے وجہ بے مقصد ان کو بنا لیا جاتا تھا۔ تو جب کوئی شخص ان کو دیکھتا، ان کے محلات کو دیکھتا، تو وہ شخص یہ جان جاتا تھا، ان کو دیکھنے کے بعد وہ شخص یہ پہچان جاتا تھا کہ یہ شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ محلات کی تعمیرات پر ایک دوسرے سے فخر اور مباحات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہیں کرتے۔ محلات کی تعمیر میں، گھروں کی تعمیر میں اپنے پیسے کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے، اپنے پیسے کو وہ ایک مقصد کے تحت خرچ کرتا ہے، وہ غربا میں تقسیم کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کوئی چیز دی ہے تو اس کو وہ غربا میں تقسیم کرتا ہے، وہ حاجت مندوں کو دیتا ہے۔ قصور عاد، عاد کے محلات، قصر کی جمع قصور، محل کے معنی۔ وَكَانَ عَادٌ لَا شُغْلَ لَهُمْ إِلَّا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَاللَّهْوُ وَاللَّعِبُ، اور عاد کا کوئی کام نہیں تھا سوائے کھانے پینے اور لہو و لعب کے۔ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَفْخَرُ عَلَى بَعْضٍ فِي بِنَاءِ الْقُصُورِ، ان میں سے بعض کے اوپر فخر کرتا تھا محلات کے بنانے میں، بلند محلات کے بنانے میں، اور
والبیوت الواسعہ، اور وسیع و عریض گھر بنانے میں، وکانت اموالہم تضیع فی الماء والطین، اور ان کے مال، ان کے دولت، ان کے ثروت وہ ضائع ہوتے تھے پانی میں، گارے میں، پتھر میں۔ وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ مَكَانًا خَالِيًا أَوْ أَرْضًا مُرْتَفِعَةً إِلَّا بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْرًا رَفِيعًا، اور وہ کوئی خالی جگہ کو دیکھتے یا کوئی اونچی جگہ کو، اونچی زمین کو دیکھتے تو وہ اس میں اونچے محلات بناتے، اونچے محل بنا دیتے۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ بِيُوتًا كَأَنَّمَا تَسْكُنُونَ فِيهَا دَائِمًا، اور وہ گھر ایسے بناتے تھے گویا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہ ہرگز کبھی نہیں مریں گے۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ قُصُورًا مِّن غَيْرِ حَاجَةٍ، اور وہ گھروں اور وہ محلات کی تعمیر کرتے تھے بغیر کسی ضرورت کے۔ وَالنَّاسُ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ، اور لوگ اتنا بھی نہیں پاتے تھے کہ وہ کھائیں اور پہنیں، اور لوگ کھانے اور پہننے کے لیے نہیں پاتے تھے۔ وَكَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ بَيْتًا يَسْكُنُونَ فِيهِ، اور ان کی قوم کے فقراء، ان کے قوم کے محتاج لوگ اور ان کے قوم کے غریب اور غربا لوگ گھر نہیں پاتے تھے کہ وہ اس میں رہیں، وہ رہنے کے لیے گھر نہیں پاتے تھے۔ وَبُيُوتُ الْأَغْنِيَاءِ لَا سَاكِنَ فِيهَا، اور مالداروں کے گھر اس میں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ وَمَنْ رَآهُمْ وَرَآ قُصُورَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو شخص اس کو دیکھتا اور ان کے گھروں کو دیکھتا، ان کے محلات کو دیکھتا، تو وہ جان جاتا کہ یہ شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔